نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا وقال تعالى في مقام آخر إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات، آج جس طرح امت کے اندر انتشار ہے اور جس طرح امت بکھر چکی ہے اور جس طرح گروہ میں فرقوں میں بٹ چکی ہے، شاید ہی تاریخ میں کوئی ایسا وقت ہم نے دیکھا ہو۔ آج امت بہت زیادہ فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، لیکن آج کے دور میں ضرورت اس کی ہے کہ امت کو جوڑا جائے، امت کو توڑا نہ جائے۔ ٹوٹ چکی ہے، بکھر چکی ہے، اب اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ ہر دور میں ایسے اولیاء کرام، علماء کرام، محدثین گزرے ہیں جن کے اندر ایک خیرخواہی کا ایک جذبہ تھا کہ امت کس طرح جوڑی جائے، امت کو کس طرح جوڑنے کی۔ اور اس میں سب سے زیادہ امت کے جوڑنے میں جو کردار ادا کیا وہ خانقاہوں نے کیا، تصوف والوں نے کیا، بہت بڑا کردار ادا کیا۔ خانقاہوں اور تصوف سے کبھی فرقہ واریت کی آواز نہیں نکلی۔ ہر دور میں خانقاہوں سے تصوف والوں نے امت کو اتحاد کی آواز دی ہے، امت کو جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ جس طرح میرے مرشد شیخ الوظائف اکثر فرماتے ہیں کہ میں اہل حدیث نہیں ہوں، میں بریلوی نہیں ہوں، میں دیوبندی نہیں ہوں، میں پیوندی ہوں، میں تو امت کو جوڑ رہا ہوں۔ امت ٹوٹ چکی ہے۔ آج کی میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ویڈیو بنی ہے، اب قریب والے سنی نہیں ہے۔ اس ویڈیو کی بننے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میرے مرشد شیخ الوظائف نے بالاکوٹ کے اندر سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ کچھ عرصے پہلے ایک درس دی۔ اس درس کے اندر حضرت نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا ولی کہا، ان کو مجاہد کہا، اور اسی طرح میرے مرشد نے دیگر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگان دین کو اکابر کہا، ان کی علم کی، ان کی کمال کی، ان کی بزرگی کی تعریف کی ہے۔ تو اس وجہ پہ ایک یوٹیوب چینل والوں نے عبقری کے حکیم طارق محمود کو یہ کہا کہ یہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، اور سنی عوام سے یہ اپیل کی ہے کہ ان کے یہاں نہ جایا جائے، ان کو نہ سنا جائے۔ میں عوام سے ایک التجا کرتا ہوں کہ آپ خود انصاف فرمائیے کہ اگر حکیم طارق شاہ اسماعیل کو شہید کہے، اگر حکیم طارق شاہ اسماعیل کو بزرگ کہے، اگر حکیم طارق شاہ اسماعیل شہید کو ولی کہے، تو وہ تو بد مذہب ہو گئے، وہ تو گمراہ ہو گئے۔ اگر حکیم طارق شیخ الحدیث کی تعریف کرے، ان کو اکابر کہے، وہ تو بد مذہب ہو گئے۔ اگر حکیم طارق خلیل احمد سہارنپوری کو ولی کہے، ان کے علم کی تعریف کرے، وہ تو بد مذہب ہو گئے، وہ تو بد عقیدہ ہو گئے، وہ تو سنیت سے خارج ہو گئے۔ تو ذرا آپ عوام فیصلہ کیجیے، اگر علماء دیوبند کی تعریف علماء بریلوی مسلک کے بڑے بڑے علماء کرے اور ان کو حق اور سچ کہے، ان کی علم کی تعریفیں کرے، اور لوگوں سے یہ کہے کہ دارالعلوم دیوبند میں جا کے پڑھو، دیوبندیوں سے علم حاصل کرو، تو پھر آپ کا فتویٰ ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ آپ ان کو کیا کہیں گے؟ ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے کہ وہ بد مذہب ہے، وہ بد عقیدہ ہے، ان کی کتابیں نہ پڑھو؟ اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو حوالے میں دکھاتا ہوں، فتویٰ آپ لگائیے۔ دیکھیے، کتاب ہے ضرب شمشیر، اس کے اندر ایک سوال ہے کہ جب پیر مہر علی شاہ صاحب، مہر علی شاہ صاحب بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، تو یہ جو بات کریں گے میں حوالہ میں دوں گا، فتویٰ آپ نے لگانا ہوگا ان پہ۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا کہ اشرف خان کہتا ہے کہ جو امام، ایک مولوی تھے، کہ وہ کہتا ہے کہ جو امام ان 5 حضرات کو، ان میں پہلے نمبر پہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد امبھیٹوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر نہ کہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ مولوی نے فتویٰ دیا کہ ان 5 کو جو کافر نہیں کہے گا، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔
اب دیکھیے پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھوڑوا شریف والے کو یہ بات ناگوار گزری اور فرمایا اگر یہ 5 بزرگ مسلمان نہیں تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں، اور جو امام ان 5 بزرگوں کی تکفیر کرے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے جو ان کو کافر کہے گا ان 5 کو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، جبکہ بریلوی عالم نے کہا جو ان کو کافر نہیں کہے گا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ اور یہی بات دربار گوڑا شریف کے مفتی مولانا قاری غلام محمد صاحب نے اس تحریر کے نیچے لکھ دی ہے۔ حوالہ دیکھنا ہے ضرب شمشیر صفحہ 50 اور 51 دیکھ لیجئے، حوالہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد یوٹیوب پہ ویڈیو بنائیے اور کہیے پیر مہر علی شاہ صاحب بدعقیدت ہے، بد مذہب تھے، سنی عوام ان کی کتابیں نہ پڑھے، پھر میں آپ کے حق اور صداقت کو دیکھتا ہوں کہ آپ کتنے حق گو ہیں۔ اب آئیے شیخ الحدیث زکری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب فضائل اعمال درس کے اندر حضرت جی نے اٹھا کر لوگوں کو دکھائی اور فرمایا یہ ہے شیخ الحدیث کی کتاب، تو آئیے انہی کی بارے میں حضرت مولانا کوثر نیازی صاحب کیا لکھتے ہیں۔ کوثر نیازی بریلوی عالم گزرے ہیں بہت بڑے، وہ کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا کہ مولانا نیازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ ٹانگوں سے معذور تھے، خاصے معمر اور ضعیف، مگر چہرے پر نور اور جلال اور جمال کی وہ کیفیت کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد آ گیا جس میں آپ نے نیک آدمی کے ایک پہچان یہ بھی بتائی کہ اس سے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ مولانا کوثر نیازی فرماتے ہیں کہ جب میں شیخ الحدیث زکری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے نبی کا وہ فرمان یاد آتا ہے کہ جس میں نبی نے فرمایا کہ جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو معلوم ہوا مولانا کوثر نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مولانا شیخ زکری رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی اللہ کے ولی ہے اور وہ اس کو ولی مان رہے ہیں۔ اب آپ کا مولانا کوثر نیازی کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا آپ خود لگائیے۔ اور یہ حوالہ اگر دیکھنا ہے تو یہ مولانا کوثر نیازی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے جنہیں میں نے دیکھا، اس کے صفحہ 117 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا غالباً 75 یا 76 کی بات ہے، میں دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا۔ مولانا کوثر نیازی یہ بات لکھ رہا ہے، بریلوی مکتب فکر کا بڑا عالم ہے، وہ یہ بات لکھ رہا ہے۔ میں سنی عوام سے کہہ رہا ہوں انصاف آپ کیجیے کہ مدینہ منورہ کا پاکستان ہاؤس مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل متصل ہے۔ پاکستان سے جو سرکاری وفود سعودی عرب جاتے ہیں انہیں یہیں ٹھہرایا جاتا ہے، میں بھی یہی مقیم تھا۔ ایک رات سحری کے وقت میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، کچھ نورانی شکل کے لوگ پالکی اٹھائے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں، ان کے آگے آگے ایک سیاہ ریش نوجوان سفید کپڑوں میں ملبوس، سر پر ململ کی 2 پلی ٹوپی پہنے جا رہا ہے، اور گرد جو لوگ ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کس کی سواری جا رہی ہے؟ بتایا جاتا ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکری رحمۃ اللہ علیہ کی سواری ہے، یہ مولانا زکری رحمۃ اللہ علیہ کی سواری ہے۔ میں پھر سوال کرتا ہوں وہ ٹھہرے کہاں ہے؟ جواب ملتا ہے پاکستان ہاؤس کے بالکل قریب، اور میں اپنے اندر نور اور سرور کی ایک عجیب کیفیت پاتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے؟ یہ شیخ الوظائف نہیں کہہ رہے، یہ مولانا کوثر نیازی بریلوی مسلک کے عالم دین کہہ رہے کہ میں شیخ الحدیث کو میں نے دیکھا خواب میں اور میں اپنے اندر ایک کیفیت اور سرور پا رہا ہوں۔ یہ حوالہ بتاتا ہوں آپ کو، کتاب ہے ان کی جنہیں میں نے دیکھا، یہ اس کے صفحہ 117 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ یہ کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہاں پہ مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک کے دارالعلوم حقانی اکوڑا خٹک کے شیخ الحدیث اور بانی تھے، دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے، دیوبندی عالم ہے، ان کے بارے میں مولانا کوثر نیازی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مولانا کوثر نیازی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ادب شناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نام نامی لیتے ہر بار درود شریف ضرور پڑھتے، اور یہاں کہتے وہ درود پڑھتے ہی نہیں، درود کے منکر ہیں۔ مولانا کوثر نیازی فرماتے ہیں وہ جب بھی نبی کا نام لیتے تو درود پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح مولانا شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان کے طبیعت پر توحید کا غلبہ تھا، وہ اس معاملے میں ننگی تلوار تھے، بڑے بڑے مناظرے اور مجادلے کیے، قاتلانہ حملے برداشت کیے۔ یہ ان کی تعریفیں کون کر رہا ہے؟ مولانا کوثر نیازی صاحب جو ہے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔
چلیے آپ کو مزید حوالے دکھاتے ہیں، اور میں حوالے دکھاتا جاؤں گا، آپ ان پہ بد مذہب بد عقیدگی کے فتوے لگاتے جائیے اور سنی عوام سے اپیل کرتے جائے کہ ان کو نہ سنا جائے. یہ تو اب چلے گئے اللہ کے پاس، پر ان کی کتابیں نہ دیکھی جائے اور ان کو سنی اکابرین میں شمار نہ کیا جائے. آئیے مولانا حامد رضا خان رحمہ اللہ ابن مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے مولانا حامد رضا خان یہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت مولانا معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمان سمجھتے تھے. اور اب دیکھ لیں اب ان کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہوگا. یہ کتاب ہے اجلی انوار رضا، صفحہ 7، مطبع اہل سنت جماعت بریلی، صفحہ 13، مطبوعہ نوری کتب خانہ داتا دربار لاہور. اور آپ کو مزید حوالے دکھاتا ہوں. آئیے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے مقابیس المجالس صفحہ 173 میں حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے. حکیم صاحب نے تو اکابر کہا اور یہاں پہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جا رہا ہے. لگاؤ ذرا فتویٰ خواجہ غلام فرید کے اوپر اور آگے سنیے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرشد تھے، پیر مہر علی شاہ صاحب کا فتویٰ میں نے آپ کو پیچھے سنا دیا. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد وہ علماء دیوبند کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا آئیے. سید الطائفہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر حق تعالی مجھ سے دریافت کرے گا امداد اللہ کیا لے کر آیا ہے تو میں مولوی رشید احمد، مولوی محمد قاسم نانوتی کو پیش کر دوں گا کہ یہ لے کر حاضر ہوا ہوں. پیر مہر علی شاہ صاحب کے مرشد کہہ رہے کہ میں مولوی رشید، مولوی قاسم نانوتی دیوبندیوں کو پیش کروں گا کہ اللہ میں تو یہ لے کے آیا ہوں، میری تو ساری زندگی کا سرمایہ یہ ہے. اور آج کے مقررین ان کو کافر کہتے تھکتے نہیں ہیں. ذرا اکابر کی زندگی پڑھ لیا کرو، خدا را ہم لوگوں کو مزید کافر نہ بناؤ. ذرا اپنے اکابر کی زندگی پڑھو کہ وہ کس طرح اس معاملے میں تھے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں، عوام کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، عوام کو کیا راہ ہم دکھا رہے ہیں، کیا دے کے جا رہے ہیں عوام کو. اسی طرح یہ خانقاہ مرولہ شریف کے صاحبزادہ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دیوبندی بریلوی دونوں سنی اور حنفی ہیں. لوگ وہ کہتے ہیں دیوبندی بھی سنی ہے، اور یہ کہتا جی وہ اس نے دیوبندیوں کا کابر کہا، شاہ اسماعیل شہید کی تعریف کی ہے، لہٰذا یہ سنیت سے خارج ہو گئے اور ہم تیرا فتویٰ مانے، یہ تیرے بڑوں کا مانے، کوئی ایک طرف ہمیں لگاؤ، کوئی ایک طرف ہمیں راہ دکھاؤ. یہ خانقاہ مرولہ شریف کے صاحبزادہ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ بریلوی دیوبندی دونوں سنی ہے اور حنفی ہے. بہاوالہ کتاب کا نام ہے هو المعظم، صفحہ 43 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اسی طرح کتاب سیرت امیر الملت، اس کے اندر لکھا ہے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلف اکبر درگاہ کے سجادہ نشین اور پیر حضرت سید محمد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دور حدیث مدرسہ امینیہ اور دستار بندی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کروائی ہے. شیخ الہند دیوبندی سے انہوں نے اپنی دستار بندی کروائی ہے اور یہ خود بریلوی ہے. اب ان کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہوگا ذرا یہ بھی بتا دیجیے عوام کو، کیونکہ حق آپ نے واضح کرنا ہے نا، تو ہم آپ کو بتاتے جاتے ہیں، آپ فتویٰ لگاتے جائیے تاکہ حق مزید واضح ہو جائے اور سنی عوام گمراہی سے بچ سکے. اسی طرح مفتی مظہر اللہ رحمہ اللہ، مفتی مظہر اللہ بریلوی مسلک کے بڑے عالم دین ہے، اور انہوں نے یہ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ علیہ کی جو سیرت کے سوانح، ان کے سوانح نگار بھی ہے، سوانح نگار بھی ہے، کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں ہے. یہ تبلیغی جماعت کے جو سربراہ ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں اور آج کے مولوی تبلیغی جماعت والوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیے. مولانا الیاس رحمہ اللہ کی ذات محتاج تعارف نہیں، آپ ہندوستان کے مشہور تبلیغی جماعت کے مبانی ہیں. اس جماعت کا مرکز بستی نظام الدین نئی دہلی میں تھا اور اب بھی وہی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں اقامت پذیر ہے. مولانا مسجد فتح پور میں گاہ بگاہ تشریف لاتے اور حضرت مفتی مظہر اللہ رحمہ اللہ سے ملاقات فرماتے. مولانا
حضرت قبلہ کا بڑا احترام فرماتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب مولانا مفتی مظہر اللہ کو ملنے آتے تھے تو یہ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، اور آج تبلیغی جماعت کو مسجدوں سے نکالا جا رہا ہے، مسجدوں کو دلایا جا رہا ہے، اور اپنے اکابر کی تاریخ دیکھ لو، وہ ان کا کتنا احترام کیا کرتے تھے اور آج کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضرت قبلہ بھی جب کبھی بستی نظام الدین تشریف لے جاتے، مفتی مظہر اللہ بریلوی جب بستی نظام الدین میں تشریف لے جاتے تو گاہ گاہ مولانا کہ یہاں بھی تشریف لے جاتے، خصوصاً علالت کے زمانے میں عیادت کے لیے ضرور تشریف لاتے تھے۔ جب تبلیغی جماعت کے بانی بیمار تھے تو مفتی مظہر اللہ بریلوی ان کی عیادت کے لیے ضرور تشریف لاتے تھے، ضرور تشریف لے جاتے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے مولانا محمد یوسف مرحوم ان کے جانشین ہوئے، وہ بھی حضرت کا پورا احترام کرتے تھے۔ چند سال ہوئے وہ بھی انتقال فرما چکے۔ مفتی مظہر اللہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جایا کرتے تھے۔ یہ کتاب دیکھنی ہے، تذکرہ مظہر مسعود، صفحہ 463 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ بھی انہوں نے لکھا۔ مذکورہ بالا عبارت میں بریلوی مسلک کے مفتی اعظم جناب مظہر اللہ رحمہ اللہ، جو کہ والد ہے پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد رحمہ اللہ، اور وہ سوانح نگار ہے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے یہ سوانح نگار بھی فرما رہے کہ مفتی مظہر اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کے لیے ضرور تشریف لے جایا کرتے تھے، ان سے تعلقات اسلامی پیار اور محبت کا ثبوت ملتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، بڑے تو ان کے ہاں جاتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عادت کرتے ہیں، اور یہاں پہ صرف ان کو اکابر کہنا یا ان کو شہید کہنا یا ان کو ولی کہنے، اسی سنیت سے خارجیت ہو رہی ہے، تو ان کو آپ کہاں کھڑا کرو گے؟ ان کو کس فرقے میں شمار کرو گے؟ یہ جو بڑے بڑے جن کو آپ اپنے اکابر کہہ رہے ہیں، ذرا ان کی طرف بھی نظر دوڑائیے۔ آپ کو مزید حوالے دکھاؤں، ویڈیو 3 گھنٹے کی بھی بن سکتی، اتنے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں کہ اب دیکھیے، فرمایا پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کا مشورہ لوگوں کو دیتے تھے۔ کسی نے کہیں تعلیم حاصل کرنی ہو تو فرماتے تھے کہ جو اصحاب اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانا چاہے، ان کو چاہیے کہ وہ انہیں مدرسہ محمدیہ غوثیہ بھیرا میں یا کسی اور دینی درسگاہ مثلا دہلی میں بھیجے، سہارنپور میں بھیج دے، دیوبند، لکھنؤ میں بھیج کر اپنے فرض سے سبکدوش ہو۔ یہ کتاب کا بحوالہ جمال کرم، صفحہ 71 جلد اول، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ پیر کرم شاہ صاحب، مولانا اظہر صاحب، یہ حضرت شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ذرا دیکھیے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید اور مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اتقیاء اسلام میں سے تھے۔ پیر کرم شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ اتقیاء اسلام میں سے ہے، اور آج وہ کہتے ہیں کہ پیر شاہ اسماعیل کو شہید کیوں کہا، اس لیے سنیت سے خارج۔ تو پھر اگر یہ سنیت سے خارج ہے تو پھر پیر کرم شاہ کے اوپر بھی یہ فتویٰ لگا دیجئے اور کہہ دیجئے یہ بھی سنت سے خارج ہے، یہ بھی سنیت سے خارج ہے۔ اسی طرح مولانا حکیم برکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بااعتماد شاگرد تھے۔ شہیدین یعنی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ شہید اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید کی مجاہدانہ کارناموں کے لیے تحسین عقیدت کے جذبات رکھتے تھے۔ خود آپ کے نانا شیخ ولی محمد فلتی سید شہید رحمۃ اللہ علیہ کے رفقائے خاص میں سے تھے، اور حادثہ شہادت کے بعد وہی امیر جماعت منتخب ہوئے تھے۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ استاد زادہ تھے، خانزادہ ولی الہی کے چشم و چراغ تھے، اس لیے مولانا فضل حق رحمہ اللہ سے لے کر مولانا برکات رحمۃ اللہ علیہ تک سب ارباب خیر آباد ان کا احترام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتاب کا نام ہے بحوالہ حیات مولانا حکیم سید برکات احمد، صفحہ 121 کے اوپر یہ باتیں آپ کو مل جائے گی جو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اہل علم جانتے تھے کہ علم حدیث انہی لوگوں یعنی علماء دیوبند کی ملکیت ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مولانا حکیم سید برکات کہہ رہے ہیں۔ ان کی کتاب ہے حیات مولانا حکیم سید برکات احمد، صفحہ 40 کے اوپر یہ باتیں انہوں نے لکھی ہے۔ آپ کو مزید حوالے دکھاتے ہیں۔
دیوبندی مکتب فکر کے شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بہت دوستانہ مراسم تھے اور وہ کیا تھے کہ سید محمد شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ کوٹ ادو والوں نے سند حدیث مشہور زمانہ دارالعلوم دیوبند سے حاصل کی۔ آپ نے 7 سال سے کم عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ دارالعلوم فیضیہ عثمانیہ اجمیر شریف میں درس نظامی کی تکمیل کی اور سند حدیث کی سند کے لیے مشہور زمانہ دارالعلوم دیوبند سے حاصل کی۔ حدیث کی سند کے لیے دارالعلوم دیوبند گئے، وہاں سے سند حاصل کی، اور ہے سنی بریلوی۔ اب آج کے بریلوی سنی ان کو کیا کہیں گے؟ اکابر کہیں گے یا گمراہ کہیں گے؟ اور پیری طریقت پیر جماعت علی شاہ اور خانقاہ شرک پور کے سجادہ نشین حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی سے عقیدت اور محبت کے رشتے میں منسلک تھے۔ ان کے کئی واقعات اس پر شاہد ہیں، تفصیل کا محل نہیں، محض ایک واقعہ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے محبت و ارادت کے باوصف پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگرد مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ امینیہ میں داخل کرایا۔ فراغت کے بعد دستار بندی کی تقریب میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء کو دستار فضیلت عنایت کی تو پیر صاحب نے اس دستار کو اپنے خانقاہ میں زیارت کے لیے محفوظ کر لیا۔ دیوبندی کی دستار کو جو ہے وہ اپنے خانقاہ میں زیارت کے لیے محفوظ کر لیا۔ بڑے تو آپس میں ایسی محبت تھے، اور آج کیا پیغام دیا جا رہا ہے اور کیا اس امت کو دیا جا رہا ہے، مزید سنیے۔ حضرت محترم انور صدیقی بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ فروعی اختلافات سے قطع نظر معاصر علماء کے احترام میں یکتا تھے اور ہم عصر بھی ان کی عزت اور توقیر کو اہمیت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ہم عصر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان تھے۔ دونوں نے بوقت نماز ایک دوسرے کے امامت میں اللہ کے حضور حاضری پر زور دیا۔ بالآخر اعلیٰ حضرت کی خواہش پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امامت فرمائی اور آپ نے ان کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ یہ حوالہ روزنامہ امت کراچی، پیر 26 صفر 1435 ہجری 30 دسمبر 2013 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی دیوبندیوں کا کتنا احترام کرتے تھے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری کی تعریف اور توصیف میں رطب اللسان ہوئے۔ نور العزا کا پورا واقعہ بیان فرمایا کہ کس طرح شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مصر تشریف لے گئے اور ایک کتب خانہ میں نور العزا کا قلمی نسخہ دیکھا اور پھر یہاں ہندوستان آ کر اپنے حافظے سے اس کو من و عن نقل کر کے شائع کر دیا۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا انور شاہ کا حافظہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پیر قمر الدین سیالوی کہہ رہے بریلوی مکتب فکر کے، وہ کہتے ہیں کہ انور شاہ کشمیری دیوبندی کا جو حافظہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان کے اوپر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ ان کو آپ کیا کہیں گے؟ بہرحال حوالے بہت سارے ہیں، لیکن آخر میں پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا صرف ایک پیغام آپ کو سناؤں گا اور اسی پہ جو ہے اپنی بات کا اختتام کروں گا اور آپ سے انصاف کا طلبگار رہوں گا کہ آیا شیخ الوظائف نے جو کام کیا، کیا یہ بریلوی علماء کے بڑے بڑے حضرات کر کے نہیں آئے؟ اگر آج آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اور ان کے اوپر آپ فتویٰ لگا رہے ہیں تو ذرا ان کے اوپر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ یہ مولانا پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیغام رواداری دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مشائخ کا اور کیا کام ہے؟ نذرانے بٹورنا، دست بوسی کرانا، پراپرٹی اور جائیدادیں بنانا۔ ہمارا کام اور ہمارے باپ دادا کا کام کیا تھا کہ جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، جو آپس میں ٹوٹ گئے، ان کو جمع کرنا، یہ ہمارا کام تھا اور یہی کام آج تسبیح خانہ کر رہا ہے۔ اور میرے مرشد کہتے ہیں میں پیوندی ہوں، امت کو جوڑ رہا ہوں۔ اور پیر نصیر الدین بھی کیا کہہ رہے کہ جو رب سے بچھڑے ان کو رب کے قریب کرو، لوگوں کو آپس میں جوڑو۔ فرمایا کہ ہمارے بزرگوں کا کام تھا۔ آج اگر یہ آواز اٹھائی جائے کہ شیعہ کو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، سپاہ محمد کو، سپاہ صحابہ کو، لشکر طیبہ کو اور تبلیغی جماعت کو جو کہ کلمہ گو ہے،
ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے تو کہتے ہیں یہ آدمی کیوں یہ بولی بول رہا ہے، ہم مخالفت میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مخالفت میں جس طرح پیسے بٹور سکتے ہیں، اکٹھا کرنے میں بٹور نہیں سکتے۔ ہمیں بریلوی کون کہے گا اگر ہم سب کو کافر نہیں کہیں گے؟ یہ اپنی اپنی روٹیاں سیدھا کرنے کے لیے اور صرف پیسے کمانے کے لیے۔ اسی طرح دیوبندیوں کا بھی یہی حال ہے، وہ اپنے اس پنجرے میں بند ہیں کہ وہ ان کو کافر کہتے ہیں، یہ ان کو کافر کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ آپس میں چل رہا ہے۔ تو حضرات محترم، بات لمبی ہو جائے گی، بس اصل مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ کسی کے اوپر فتویٰ لگانے سے پہلے ذرا اپنے اکابرین کی کتابیں پڑھ لی جائے، امت کو مزید نہ توڑا جائے، امت میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، امت کو جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ اس وقت امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، فرقہ واریت کی ضرورت نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔